اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنے شارٹ نوٹس میں ٹائم دیا، اور آپ ٹائم کیوں نہ دیتے کہ معاملہ ایک انسانیت کا ہے۔ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا لوں۔ آئی ایم وائس چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل فرام خیبر پختونخوا، اور اس وقت میں پوری کونسل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ آپ سب کے علم میں بھی ہوگا، اور یہاں آج اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس انسانیت سوز اور بربریت سے بھرے ہوئے واقعے کو دوبارہ سے اجاگر کریں، اس کی گریوٹی کو ہر انسان کے دل میں اتاریں اور اس کو سینسٹائز کریں۔ ہمارا ایک ینگ انجینئر جن کا نام عاصم لانگ تھا، ہمارے ساتھ 4 سال سے امپلائڈ تھا۔ اس کی عمر 30-31 سال تھی، بالکل میرے بیٹے جیسا، بلکہ میرے بیٹے کی کہ ہم عمر تھا۔ اس کو انتہائی بے دردی اور انتہائی بربریت کے ساتھ قتل کیا گیا بارہمولہ کے علاقے میں، جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔ اس میں جو واقعہ ہوا ہے وہ منڈے والے دن سوموار کی شام کو، وہ 7 بجے بیچارہ دفتر کی ڈیوٹی کر کے جب گیا، تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے نکلا اپنی فیملی کے ساتھ، اور جس میں اس کی ایک جوان سال بیوی اور ایک چھوٹی بچی جس کی عمر 1.5 سال تھی، اور اس کی کار پہ ایسی وحشیانہ فائرنگ کی گئی ہے شاید کہ کسی جنگ میں بھی ایسے نہ ہو۔ اور اگر کوئی بات بھی تھی یا ہوتی ہے کہیں کوئی راستے کا چھوٹا موٹا تکرار جو ہماری علم میں آیا ہے، تو اس قسم کا ایکٹ بہت ہی دل کو دکھا دینے والا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی تو موقع پہ جہاں بھاگ ہوئے، اور اللہ کی رضا تھی، اور اسی رضا الہی سے وہ چھوٹی بچی بچ گئی، حالانکہ وہ بھی زخمی ہوئی۔ آپ سے آج ملنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو ہم اس معاملے کی جو گہرائی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں، اور آپ سے یہ درخواست کریں کہ اس کو آپ جتنا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ دیکھیں، پاکستان انجینئرنگ کونسل حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے، اور اس میں کام کرنے والے سب لوگ حکومتی اراکین، اور اس کی اہمیت انجینئرنگ کونسل کی صرف ایک بات سے میں آپ کو باور کراؤں گا کہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے انجینئرنگ کی ڈگری کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا ہے، اور کئی سالوں سے ہماری جو انجینئرز ہیں جہاں بھی جاتے ہیں دنیا میں، جس میں 25-26 ممالک شامل ہیں، جو ٹاپ کنٹریز ہیں جس میں امریکہ، UK، آسٹریلیا، اسی طرح یورپ کے اور بھی ممالک، تو وہاں کسی سے کوئی اس ڈگری پہ کوشچن نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹلی ان کو یا تو ہائر کلاسز کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے ایڈمیشن دیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹلی جیسے وہ اپنے انجینئرز کو ڈیل کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی جاب ملتی ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ایون کہ ڈاکٹرز کے لیے اب بھی وہاں کسی نہ کسی ٹیسٹ اور کسی نہ کسی ان کے پروسیجر سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ انجینئرنگ کونسل اس حکومت کا ایک اہم پلر ہے، اور جب ہمارے ان ینگ انجینئرز کو اس طرح سے قتل و غارت کے نظر کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہمیں انتہائی دکھ ہے۔ اور انجینئرنگ کونسل کی طرف سے، میں اپنی ساری کمیونٹی کی طرف سے جو اس وقت میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، سارے میرے دوست ہیں، میرے کولیگ ہیں، ہم اس وقت کی جو حکومت ہے، ارباب اختیار ہے، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسے معاملات کو حکومت بڑا فوکس کرتی ہے۔ آئی ہیڈ بین پارٹ آف KP گورنمنٹ، میں لاسٹ ایئر ایز اے سیکرٹری ریٹائر ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس پہ کوئی کمی نہیں لائیں گے۔ اس وقت بھی پولیس اور ادارے ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان قاتلوں کو جلد از جلد
گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. شکریہ. چیئرمین کیب جناب اشفاق شاہ صاحب اپنا تھوڑا سا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر سید اشفاق حسین آن بیہاف آف دی کنسٹرکٹرز ایسوسیشن آف پاکستان، جو پروفیشنل انجینئرز ہیں، ان کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو چیئرمین صاحب نے بات کی مجھ سے پہلے، اس کو دہرانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے یہ اندھناک قتل، یہ ایک انسانیت کا قتل ہے. اگر اس پر ہم آج خاموشی رکھیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس سے خراب تر نتائج ہوں گے. اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے اور اچنبے کی بات بھی نہیں، کیونکہ حکومت پاکستان اس وقت اس معاملے پر لگی ہوئی ہے کہ جتنے پاکستان کے اندر انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو نکالا جائے. اور یہ واقعہ بھی جو ہماری معلومات کے مطابق ہے اس کے مطابق یہ غیر ملکیوں نے کیا. اور یہ کتنی انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی کا قتل ایک غیر ملکی کے ہاتھ ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے باعث تشویشناک بات ہے ہمارے لیے. بڑی یہ سوچنے کی بات ہے، اس کی بڑی گہرائی تک جانا چاہیے اور اس کے بڑے دور رس رزلٹ نکل سکتے ہیں. میں خود پختونخوا کا رہنے والا ہوں، ان چیزوں کو جانتا ہوں. بڑی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، لیکن اس قسم کا ینگ مرڈر بالکل بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی الزام کے، اور اتنا بڑا قتل ہو جائے، میاں بیوی چلے گئے. یہ تو اس آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ جس کے بچے یتیم یا یسیر ہو گئے. تو عرض یہ کہ یہ اس پر تو میں کہتا ہوں کہ صرف یہ ہمیں پتہ ہے، جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کام کرے گی اس کے پر، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو اتنا تیزی سے کیا جائے کہ جو لوگوں میں بے چینی بیٹھی ہے، خصوصی طور پر جو سرکاری افسران ہیں، ہم تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، اگر ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے تو باقیوں کو کیا بنے گا. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے جو ورکرز ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، دے آر دی موسٹ جن کے خیال کیا جاتا ہے. تو ہم تو پھر بالکل ہی رہ گئے. تو میں اس میں کوئی شک نہیں، حکومت پاکستان کام کر رہی ہوگی. اور آج کا ہمارا یہاں اکٹھے کام ہونے کا مقصد ایک مشن بھی ہے اور ایک احتجاج بھی ہے. اور یہ بھی کرانا ہے کہ جو آج ہم آئے احتجاج کے لیے، ایک بڑا پرامن آج ہم احتجاج کریں گے. اور جو ایک تعلیمی یافتہ لوگوں کا ایک شیوا ہے وہ کرتے ہیں، اب وہ کریں گے. لیکن اگر ہمارے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو پھر ہم احتجاج کی شکل کو بدل بھی سکتے ہیں. کیونکہ یہ اگر آج کو اس کو دھیل دی گئی تو آج ادھر ہے تو کل پشاور میں، تو کیونکہ ہم تو پنجاب میں شاید یہ کم ہوگا، بٹ وی آر یوزڈ ٹو دس. میں نے مختلف حالات میں بوجھ کو وہاں دیکھا ہوا ہے، وہ کام کرتا رہوں. تو میں آج کے اس مشن پر یہ کروں گا کہ ہم ایک تو پاکستانی ڈریم کو یقین کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر فورم پر، ہر جگہ پر، ہر شکل میں، جس شکل میں آپ کو چاہتے ہیں. آج ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں، باہر بڑی تعداد میں کھڑے ہیں، اور یہ آج ہماری ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہے. اینڈ وی کین گو آل اوور پاکستان فار دس پروٹیسٹ. اگر ہم نے کال دی، انشاءاللہ العزیز وی ہیو اسٹینڈ آل اوور دی کنٹری، اور انشاءاللہ دے ول بی آن دی روڈز اینڈ اسٹریٹس ٹو ڈو اینی تھنگ وچ ایور از ریکوائرڈ کہ اس آدمی کو ہم کچھ دلوا سکیں، انصاف دلوا سکیں. ہم صرف آئے ہیں انصاف دلوانے کی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کئی بار یہاں ہو چکا ہوں، ملاقات کر چکا ہوں فٹ بال فیڈریشن کے سلسلے میں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوفناک ایشو ہے کہ اگر اس پر خاموشی اختیار کی جائے تو بہت زیادہ ظلم ہے. تو میں آپ لوگوں سے پھر میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا اس کو میکسیمم اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، سو دیٹ دی پیپل سٹنگ ان دی ہائر پلیسز دے مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از دی سچویشن اینڈ واٹ از دی گریوٹی آف دی سچویشن. اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ. اٹس مطلب جو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی کمیونٹی ہے، انجینئرنگ کمیونٹی، وچ وی کال کہ دے آر دی کریم آف دی سوسائٹی، اگر ان کا قتل اس قسم سے شروع ہو جائے، اتنی انسرٹینٹی ہو جائے، تو میرا خیال ہے ہر آدمی آپ کو سیف نہیں سمجھے گا. تو ود دیز ورڈز آئی تھینک یو آل پریس میڈیا کو. آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو سنا، اور انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا ہائی لائٹ بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ گورننگ باڈی ممبر پاکستان انجینئرنگ کونسل. یہ ہمارے چھوٹے بھائی عاصم کا جو بہیمانہ قتل ہوا ہے، جب میں نے یہ سنا تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اتنا حلیم طبیعت انسان اور اس کا کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے. اور جس طرح یہ مرڈر کی مجھے ملا کہ یہ اس طرح بروٹل مرڈر کیا گیا ہے کہ اس کا اور اس کی بیوی کا، تو اس کو کسی بھی طرح
یہ اتنا آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک میری سب سے التماس ہے، میری وزیر داخلہ صاحب سے بھی، آئی جی اسلام آباد سے بھی، اور دوسرے جو ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو ایک ایگزامپل بنائیں کہ اس طرح کوئی بھی راہ چلتے یا کسی چھوٹی سی تکرار پہ کوئی کسی کا اس طرح بہیمانہ قتل نہ کرے۔ اور میری جو تھوڑی سی انفارمیشن یا جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ اتنا آسان قتل نہیں ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ وہ ایک پارکنگ کے تنازع پہ، گاڑی کھڑی کرنے کے تنازع پہ ہوا ہے۔ تو اور جو جس طرح ایف آئی آر درج کی گئی ہے، تو وہ بھی میں اپنے پی سی کے لیگل سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس کو دیکھیں اور ایف آئی آر کو دوبارہ درج کروائیں کہ جو اس کی ٹروتھ جو کہ سزا دلوائی جا سکے، کیونکہ یہ جو میرے سننے میں آیا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے کہ دو باپ کا اور بیٹوں کا مکان پہ جھگڑا تھا اور یہ بندہ شہید ہو گیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں شروع سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہاں اس پلیٹ فارم سے سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انجینئرنگ کمیونٹی اس پہ بہت انائڈ ہے اور اس کو اس کا بہت دکھ ہے، اور وہ اس پہ بڑی، یعنی میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ بڑی غصے میں ہے۔ اور یہ پہلا، جیسے اشفاق صاحب نے فرمایا، دس از اے فرسٹ ٹوکن، نیکسٹ میں بھی ہم، کیونکہ انجینئرنگ کمیونٹی ہر ادارہ چلا رہی ہے اور ہر ادارہ الحمدللہ وہاں ہمارے انجینئرز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جس طرح دوسرے ہڑتال کی کال دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ کام بند کرنے کی کال دے دیں کہ اگر ہمارے اس عاصم اور اس کی بیوی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک جلد از جلد نہ پہنچایا گیا۔ تو یہ میں اسی پہ میرے دوست عمران صاحب بھی اپنا کوئی خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں گورننگ باڈی کا ممبر ہوں۔ میرے سینئر ساتھیوں نے آلریڈی جو ہے وہ اس واقعہ کو بڑے بہتر طریقے سے اس کو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ میری جو ہے اس میں صرف اور صرف ایک بہت بڑا واقعہ، وہ صرف نہ صرف ایک انجینئر تھا، وہ ایک معصوم شخص تھا، وہ ایک یتیم بچہ تھا، اور ہی واز دا اونلی سن، ٹھیک ہے۔ ناؤ دی فیملی از لیفٹ ود دیٹ چائلڈ، جو ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ میں ارباب اختیار کو، جس میں ہمارے انٹیریئر منسٹر سرفراز بھٹی صاحب، جن سے وی آر ٹرائنگ کہ ان سے آج ہمیں اپائنٹمنٹ مل جائے اور ان سے ملاقات کریں، پرائم منسٹر صاحب، آئی جی اسلام آباد اور جو ریلیونٹ ایجنسیاں ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو اس بچی کی جو ہے حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اب اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی بہت جو ہے وہ امپروو کر گئی ہے، جیو فینسنگ کی جا سکتی ہے، سیف سٹی کیمراز موجود ہیں، اور ہماری پولیس، ہمارے اداروں نے بہت سارے کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ کیسز کو ریزالو کیا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اس پہ ٹائملی ایکشن لیا جائے، کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ کہ جو کرمنلز ہیں ان کو چانس ملے یہاں سے بھاگنے کا، بیکاز ٹائملی ایکشن از مور امپورٹنٹ۔ اور جس طرح حضرت اسلام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے کہ حقیقت بات ہے یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہے اور یہ گورنمنٹ کا بھی ٹیسٹ ہے، اور ہم جو ہے اس فرسٹ اسٹیج میں ہم ڈیفینیٹلی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے، ہم اس ماں کے احساسات کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس کو ٹائملی ریزالو نہیں کیا گیا، ڈیفینیٹلی ہم کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ اس کی کوئی ڈائریکشن خراب کی جائے، پولیس کی انویسٹیگیشن پہ ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور اس کو نہ ریزالو کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اگر پاکستان کی انجینئرنگ کمیونٹی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو اس پہ کسی کو اعتراض کرنا پڑے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے ان الفاظ کو مقتدر حلقوں تک پہنچایا جائے، تاکہ جو ہمارا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سٹاف ہے، جو اپنے آپ کو بڑا انسیکیور فیل کر رہا ہے، ڈی مورلائز فیل کر رہا ہے، اور ہماری جو انجینئرنگ کمیونٹی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہت انسیکیور فیل کر رہی ہے اتنے بروٹل مرڈر کے اوپر کہ کسی شخص کو سڑک کے اوپر کسی بھی انداز میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہے، اور اس پہ میں اپنی جو ہے وہ بات ختم کرتا ہوں اور اپنے اور سینئر ساتھیوں کو موقع دیتا ہوں کہ وہ بات کریں۔ میرا نام انجینئر زاہد عارف ہے، میں 2 دفعہ وائس چیئرمین KPK رہ چکا ہوں، اور ابھی بھی میں انٹرنیشنل ICC کا چیئرمین ہوں، PC کا۔ انتہائی دکھ ہوا عاصم کے ساتھ، میرے ساتھ بھی کئی کمیٹی میں وہ کام کرتا رہا،
انتہائی آنیسٹ، ہارڈ ورکنگ، کمپیٹنٹ اور ہمبل انسان تھا، جو میں نے اپنے جو سوشل میڈیا میں بھی لکھا ہے. دلی صدمہ پہنچا ہے ان کا اور ان کی وائف کا، جس طریقے سے ایک بروٹل شہادت ان کو دی گئی، جس طریقے سے انہیں مارا گیا، وہ قابل مذمت ہے اور یہ الفاظ کافی نہیں ہیں. آئی جی اسلام آباد خود بھی انجینئر ہیں. میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کیس میں اپنی ذاتی دلچسپی لے. گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اور پولیس کا تو کام یہ ہے کہ انہوں نے ان کیسز کی تفتیش کرنی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے اس میں ہمیشہ یہ قاتل بچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جیسے کہ میرے بھائی نے ابھی بات کی کہ کوئی نہ کوئی رخ دے کے اور اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم آج اس جگہ پہ اس فورم جی تھینک یو ویری مچ. پیش کرنے آیا ہوں کہ ہمارے ایسے پیارے کلیگ کا جس بے ایمانہ طریقے سے بے دردی سے قتل ہوا ہے، ہم اس کے انصاف کے لیے یہ بات کرنے آئے ہیں. ایک سناٹا چھایا ہوا ہے پورے کونسل کے امپلائیز میں. جس طریقے سے، جس بے دردی سے یہ واقعہ قاتلوں نے جو سامنے آیا ہے، ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان قاتلوں کو فوری طور پہ گرفتار کر کے ان کو کونسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ تمام ان ممبرز کی ہے. یہ ایک ممبر تھا، ہمارا رجسٹرڈ ممبر تھا، اسی لیے 4.25 لاکھ جو ممبرز اس وقت تک ہیں، ان سب کی اپیل ہے کہ برائے مہربانی. بہرحال ہماری طرف سے بات مکمل ہو گئی. میرا سوال پہلے تو انصاری صاحب اور اشفاق صاحب اور باقی جو دوستوں نے بات کی، جی آپ کی باتوں میں کچھ ہم آہنگی دکھائی نہیں دے رہی. یہ تفتیش اب تک جو ہو رہی، مطمئن ہونے کا بتا رہے تھے، تاثر دے رہے تھے، جبکہ عملی طور پر صورتحال تھوڑی مختلف دکھائی دے رہی ہے، جیسے اشفاق صاحب نے بھی تذکرہ کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کس کی طرف سے کاٹی گئی، اور کیا ایف آئی آر کے اندر کہ اس میں غیر ملکی ملوث ہیں؟ بہت اندوناک کہ پورے خاندان کا معاملہ ہے، ایک خاندان ختم ہو گیا اور غیر ملکی انوالو ہیں، سینسٹیو معاملہ ہے انجینئرنگ کونسل کا. اگلا سوال میرا بحیثیت چیئرمین پھر ان سے انصاری صاحب سے ہوگا کہ کیا آپ اس قتل کے پیچھے کوئی محرکات ایسے تو نہیں دیکھ رہے کہ جس میں کوئی پروفیشنل کیس انوالو ہو یا پروفیشنل کوئی مخالفت انوالو ہو؟ کوئی ایسا تعصب تو نہیں ہے؟ اور اگر ایف آئی آر کی کاپیاں بھی آپ میڈیا کو دے دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اور جو کمیٹی آپ نے تشکیل دی ہے، اس کمیٹی نے ابھی تک کیا کام کیا؟ اور تفتیش کے حوالے سے اگر 1 ہفتہ گزر گیا، آپ کو کوئی اپڈیٹ بھی نہیں دی گئی، وہ پیشرفت بھی سامنے آنی چاہیے تھی تاکہ وہ میڈیا میں خبر بھی بنے اور اس کے نتیجے میں متعلقہ ادارے جو ہے وہ زیادہ سرگرم ہو کے کام کریں. شکریہ سر. جہاں تک آپ نے کہا کہ ایف آئی آر ان کی طرف سے، تو وہ ان کی برادر ان لا، ان کی وائف کا جو بھائی ہیں، ان کی طرف سے کاٹی گئی، اور اس میں ملزمان بھی نامزد ہوئے ہیں. جہاں وہ رہتا تھا وہ اصل میں ایک انہی کے گھر میں رہتا تھا جو افغانی ہیں، اور یہ ان کے علم میں ہے پولیس کے، اور یہ ساری بات ان کے ہے. جہاں تک میں نے بات کی، میں نے تھوڑی سافٹلی اس لیے بات کی کہ تھنگز آر گوئنگ آن، بٹ ان کی بات اپنے تئیں ٹھیک ہے کہ جتنا جلد ہو ہمیں اس کا انصاف ملنا چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ظاہری بات ہے ایسے معاملات میں، ایسے کیسز میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن وی آر ہیئر فار دا پرپز فار دا جسٹس اینڈ ارلی جسٹس. اس میں مزید ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. دیٹ واز آور ویو پوائنٹ.
وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں اور ابھی تک 1 ہفتے میں اگر گرفتاری نہیں ہوئی تو پیش رفت کیا؟ سر اس میں بات، لیکن جب انہوں نے یہ واقعہ ہوا یا انہوں نے یہ اقدام اٹھایا تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ وہیں سے اسی وقت بھاگے، بلکہ اپنے جو ان کا گھر ہے یا ڈور ہے اس کو باہر سے لاک کیا، اور ان کی خواتین اندر موجود تھیں، اتنی جلدی میں دوڑیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ ان کے اس میں نوٹس میں ہیں، اور یہاں آپ نے کوشچن کیا تو ہم آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ بہرحال ہماری یہی ہے، بار بار یہی ہے کہ چیزیں کافی حد تک کلیئر ہیں، تو اس کو کہیں مکس بھی نہ کیا جائے، جیسے میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ کسی اور طرف بھی نہ لے جائے جائے۔ ٹریک از ویری کلیئر، تو میں خود بھی اسی اس میں رہا ہوں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو ہمیں ان کی جلد گرفتاری چاہیے۔ پریمیچور ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹ جتنی بھی ہیں یہ جنرلی ڈائریکٹلی پولیس کی طرف سے کم ہیں، اسپیکولیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس لیے ہماری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ کیپنگ ان ویو دا سیریسنس آف دی میٹر، ہم پولیس کو جو ہے وہ جو ایویڈنسز ہم سے مانگ رہی ہے we will provide it them، اور جو اس کیس کو جو اسٹیبلش کر رہے ہیں، جو بات آپ نے کہی ہے یہ بھی ہمارے علم میں آئی ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی ان کے کچھ ایشوز تھے، وہ بھی پولیس کو انفارم کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ انسیڈنٹ ہوتا ہے معاملہ وہیں سے ہی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور وہیں سے ہی اس کو شفٹ کیا جاتا ہے۔